السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ڈیموکریسی کیا ہے؟ یہ نظام کب آیا؟ کس قوم نے یہ نظام انٹروڈیوس کروایا؟ اور وہ کون لیڈر تھا جس نے یہ بات مانی اور گورنمنٹ آف پیپل کو ایکسیپٹ کیا؟ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ یہ جان کر آپ کو بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ یہ نظام کس طرح انٹروڈیوس ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ گریکس کو جانتے ہی ہیں جو کہ ایک بہت بڑی ریاست تھی، وہ کلونیز پر مشتمل تھی، جس میں ایتھنز، اسپارٹا، سلامس، تھرموپلی، مراٹھن اور پلیٹی وغیرہ شامل ہیں۔ آج سے 2600 سال پہلے کی بات ہے کہ اسپارٹنز نے 596 BC میں ایتھنز پر حملہ کر دیا، تو اسپارٹنز ایتھن کے فاتح ٹھہرے، کیونکہ اسپارٹن بہت زیادہ جنگجو اور بہت زیادہ اسٹرانگسٹ قوم تھی۔ اسپارٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بچہ ان کے یعنی کہ کمزور پیدا ہوتا تھا اس کو زندہ ہی درگور کر دیتے تھے، اسے مار دیتے تھے۔ وہ کہتا تھا یہ اسپارٹن نہیں ہے۔ اسپارٹن کو ایک اور اعزاز جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے قانون دان تھے، مطلب بہت زیادہ لاز وغیرہ بناتے تھے، جس میں لیکرگس ان کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا جس نے قانون بنایا تھا سرفریست ہے۔ تو اس حملے کے 2 سال بعد یعنی کہ 594 BC میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بادشاہ کے اگلی 2 بیٹوں میں سے کون سا بیٹا یعنی کہ کنگ آف گریک بنے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اسپارٹن بہت بڑے یعنی کہ قانون دان تھے، تو کیونکہ انہوں نے ایتھنز پر حملہ کر دیا تھا تو جو اسپارٹن اب ایتھنز میں رہتے تھے اس کو ایتھنز ہی کہا جاتا ہے۔ تو ایتھنز میں ایک بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ فلاسفر تھا جس کا نام تھا سلون۔ اس نے ایک سجیشن دی کہ جو ویلدی اور اسٹرانگسٹ ہے ان سے ان کی اوپینین لی جائے کہ کون سا یعنی کہ لیڈر یعنی کہ کون سا بیٹا ان کے لیے اچھا لیڈر بن سکتا ہے، تو جو زیادہ ووٹ حاصل کرے گا وہ کنگ بن جائے گا۔ تو یہ بات ان کو بہت پسند آ گئی، اور جو ایتھنز کے بڑے تاجر اور طاقتور لوگ تھے ان سے ان کی ایگریمنٹ اور اوپینین لینے کا قصہ شروع ہوا، اور پھر بعد بھی ان دونوں میں سے ایک بیٹے کو کنگ بنانے کا فیصلہ ہوا۔ اس طرح جو سسٹم سلون نے انٹروڈیوس کروایا تھا اس کو گریکس والوں نے پولیٹکس کا نام دے دیا، کیونکہ یونانی میں سٹی کو پولیس کہتے ہیں، اور اس طرح جو سٹی کے افیئرز جن کے معاملات ہوتے ہیں اس کو پولیٹکس کہا جاتا ہے۔ پھر 444 BC میں یعنی کہ 444 قبل از مسیح میں اس سسٹم کو مزید پرکھا گیا، اور یونانی کنگ پیریکل کے دور میں اس کو ریکنسیڈر کیا گیا، اور اس میں مزید تبدیلیاں کی گئی، جس میں آرگومنٹس کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اس میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک میٹنگ ہوتی تھی، اور اس میں ڈیفرنٹ پروز اینڈ کونس دیکھنے کے بعد اوپینین لینے کے بعد فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اور اسی یعنی کہ دور میں 444 BC میں یہ جو سسٹم تھا یعنی کہ ویلدی اور آرگومنٹ صرف اوپینین دے گا، تو یہ چیز ختم کر دی گئی، یعنی کہ اب یعنی کہ ہر بندہ اپنی اوپینین دے سکتا تھا، لیکن بات جو مانا جاتی تھی وہ ویلدی اور اسٹرانگسٹ کی مانی جاتی تھی، لیکن سجیشن جو ہے ہر بندہ دے سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ڈیموکریسی کا نظام ہے یہ ویسے نہیں کہ 1 2 3 سالوں میں بن جاتا ہے، یہ جیسا کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ آج 2600 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ نظام اتنا پسند آیا کہ صدیوں سے یہ نظام اسی بنیادوں پر قائم ہے، اور کچھ چینجز اپنے آئین کے مطابق کی جاتی ہیں، لیکن کسی بھی ڈیموکریسی کوئی بھی ملک ہے اس کی ڈیموکریسی کے سسٹم کے جو فنڈامنٹس ہیں، جو بنیادیں ہیں، وہ یعنی کہ وہی ہیں جو اس وقت 594 BC میں بنائی گئی تھی، مطلب جو یعنی کہ ان کے درمیان تھی یعنی کہ ووٹنگ والا سسٹم تھا وہ آج بھی وہی ہے۔ اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔